اور بیٹی کے اوپر سے اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو پھر ان کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں رہ جاتی ہے. جو ان کا مقام سماج اور معاشرے کے اندر ہونا چاہیے وہ ان کا مقام گھٹ جایا کرتا ہے. ان کی عزت کی حفاظت تبھی ہوا کرتی ہے جب یہ پردے میں رہا کرتی ہیں. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ مسلم نوجوان لڑکیاں مرتد کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو کیوں اپنا لیتی ہیں؟ مسلم لڑکیاں نان مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی بیاہ کیسے کر لیتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی میرا موضوع آج ہے. میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں. مہاراشٹرا کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. سوشل میڈیا پہ وہ خبر کافی گردش کر رہی تھی. سینکڑوں مسلم لڑکیوں نے مہاراشٹرا کے اندر عدالت میں یہ یاچکا دائر کیا تھا کہ ہم لڑکیاں فلاں فلاں غیر مسلم لڑکوں سے محبت کرتی ہیں. لڑکیوں نے باقاعدہ اپنا نام لکھا، اپنے باپ کا نام لکھا، اپنا مکان نمبر فل ایڈریس کے ساتھ، ٹوٹل گلی نمبر محلہ نمبر کے ساتھ مکمل ایڈریس ڈالا تھا. اور جس لڑکے سے محبت کرتی ہیں اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کی بھی پوری ڈیٹیل. اور عدالت میں یاچکا جو دائر کی جاتی ہے، عدالت سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے ان مسلم نوجوان لڑکیوں کی طرف سے، وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم ان غیر مسلم لڑکوں سے محبت کرتی ہیں اور ہم ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا دھرم الگ ہے، ہم مسلم ہیں وہ نان مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں وہ غیر مسلمان، لہٰذا ہمارے گھر والے اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو ہم عدالت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری شادی کرنے میں ہماری مدد کی جائے. آپ تصور کریں. اور جو میں نے معاملہ غور کیا اس ٹائم پہ، اس میں زیادہ تر لڑکیاں ایسی تھی جو اسکول میں، کالج میں اور یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والی ہیں. عام طور پہ شہروں کی لڑکیاں وہ تھیں. واقعی حیران کرنے والی بات ہے. ہماری اور آپ کی غفلت کی انتہا اس قدر ہے کہ ہماری بچیاں بغاوت پہ اتنا آمادہ ہیں کہ باقاعدہ اپنے فل ایڈریس کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنے سے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہی ہیں. سن 2009 کی ایک رپورٹ آپ کو دیتا ہوں میں. پونا کے اندر ایک مسجد ہے، مکہ مسجد. وہاں کے امام صاحب نے نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک سروے 15 دن کا کروایا تھا. سروے اس بات کے اوپر کرنا تھا کہ کیا مسلمان لڑکیاں بھی غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتی ہیں یا نہیں، وہ ان کے ساتھ پارکوں میں رہتی ہیں یا نہیں، وہ ان کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی ہیں یا نہیں، وہ ان کے ساتھ بیچ پہ جاتی ہیں، سمندر میں جاتی ہیں یا نہیں. ایک مسلمان نوجوان کمیٹی تیار ہوتی ہے، باقاعدہ وہ رپورٹنگ کرنے کے لیے نکلے. 15 دن کا سروے کرنے کے بعد جو رپورٹ سامنے آتی ہے، سارے لوگوں کی ویڈیو اور تصویر بنانے کے بعد یہ لوگ کیمرے میں قید کر کے سارا معاملہ لے کر کے آئے اور تمام مسلمان لڑکیوں کی فوٹو نکال کر، البم نکال کر جمعہ کی نماز کے بعد اسے تقسیم کر دیا گیا، تاکہ جو لوگ غفلت کے شکار ہیں، جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں بہت ہی سیف ہیں، ان کی بھی آنکھ کھل جانا چاہیے. لہٰذا جمعہ کی نماز کے بعد تمام مسلمانوں کے درمیان وہ تصویریں بانٹ دی جاتی ہیں
اس میں لوگوں نے دیکھا کہ 250 ایسی مسلمان لڑکیاں تھیں، 250 ایسی مسلمان لڑکیاں تھیں جو غیر مسلموں کے ساتھ پارکوں میں گھوم رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ وہ پہاڑوں کا چکر لگا رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ ہوٹلوں پہ جایا کرتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب لوگوں نے تصویر دیکھا تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو اس فلاں آدمی کی بچی ہے جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ دیندار آدمی مانا جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، یہ تو فلاں لڑکی ہے جو فلاں حاجی صاحب کی بیٹی ہے، یہ تو فلاں حاجی صاحب کی بیٹی ہے جن کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ اس غلط فہمی میں پڑے ہیں کہ ہم نیک ہیں تو ہماری بچی سیف ہے، ہم نیک ہیں تو ہمارے نیک ہونے سے ہماری جو بچیاں ہیں وہ محفوظ ہیں، یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بچیوں کے اوپر کڑی نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب آئیے ہم ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کیوں جایا کرتی ہیں، کیوں ان کے ساتھ وہ بھاگ کر کے شادی اور بیاہ کر لیتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کئی پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم اپنی مسلمان بچیوں کو اسلام کی تعلیم دیتے ہی نہیں شروع سے۔ بچی چھوٹی ہے، پڑھنا شروع کی، تھوڑا بہت اس کو شعور آیا، بچپن سے ہم نے اس کو اسکول کے اندر ڈال دیا، ہم نے اسے مدرسے میں اور مکتب کی تعلیم دینے کے لیے ضروری سمجھا ہی نہیں، ہماری نظر میں اسلام کی تعلیم کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، شروع سے وہ بچی وہی ساری چیز پڑھ رہی ہے، اسلام کو جانتی نہیں، وہ ایمان کی ویلیو نہیں جان رہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ ہماری شریعت نے اسلام کی اہمیت کیا بتائی ہے۔ اے کاش ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم دیا ہوتا اسلام کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اٹھا کر کے دیکھیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اس کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس دین کو اس کی جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا کوئی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر جانے والا، نقصان اٹھانے والا بندہ ہوگا۔ ہم نے اپنی بہن بیٹی کو کب اسلام کی یہ تعلیم دی ہے، ذرا ہم اس کے اوپر غور کریں۔ بچپن میں بچیوں کو اسلام کی تعلیم نہ دینا یہ سبب بنتا ہے بعد میں ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کا، اسلام سے پھر جانے کا، اور غیر مسلمانوں کے ساتھ شادیاں رچانے کی ایک اہم وجہ یہ بنتی ہے۔ دوسری چیز، مخلوط تعلیمی نظام، مکس ایجوکیشن سسٹم، لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ہی اسکول میں، ایک ہی کالج میں اور ایک یونیورسٹی میں ایک کلاس روم میں بیٹھ کر تعلیم دینے کا جو رواج چل پڑا ہے، اس میں مسلم لڑکیاں ہماری پڑھتی ہیں، غیر مسلم لڑکے بھی اس میں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات ہو رہے ہیں، ان کا واٹس ایپ نمبر ان کے پاس ہے، ان کا ٹیلی گرام نمبر ان کے پاس ہے، ان کا میسنجر آئی ڈی ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک ہی بینچ پر، ایک ہی ٹیبل پر ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ منظر تو آپ نے دیکھا ہوگا، یا دیکھا نہیں تو کم سے کم سنا ضرور ہوگا۔ کون سی وہ شریعت ہے جو آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کہیں گے پھر اس کی حرمت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں کچھ عورتیں نبی کے پاس آتی ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ تو مرد حضرات کو دین کی تعلیم دیا کرتے ہیں، آپ ان کو پڑھایا کرتے ہیں، ہم عورتیں سے محروم رہ جایا کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس بھی آیا کریں، ہمارے لیے آپ کوئی الگ سے دن متعین فرما لیا کریں اور اس میں آ کر ہم کو تعلیم دے دیا کریں۔ نبی کے پاس آنے کے بعد عورتوں نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ کے نبی،
آپ جو مرد حضرات کو تعلیم دیا کرتے ہیں یہ آپ کے بڑے نیک صحابہ ہیں، یہ بڑے پارسا صحابہ ہیں۔ ہم آپ کی محفلوں میں آئیں گے اور آپ کی اسی مجلس میں ایک جانب بیٹھ جایا کریں گے، اور آپ ہمیں دین کی تعلیم انہیں مردوں کے ساتھ بھی دے دیا کریں، ان کے ساتھ ہم سیکھ لیا کریں گے، بلکہ الگ سے مطالبہ کر رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب عورتوں نے یہ مطالبہ کر لیا تو اللہ کے نبی ان عورتوں سے یہ نہیں فرماتے ہیں اے میری پیاری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے الگ سے مجھے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جن کو میں تعلیم دیتا ہوں یہ تو میرے پیارے پیارے صحابہ ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میری پیاری ماں بہنوں، یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے، قرآن مجید کی آیت اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارا ایمان تو اتنا زیادہ مضبوط ہے، تمہارا ایمان اتنا زیادہ پختہ ہے، اگر یہ سارے لوگ تمہارے ایمان کی طریقے سے ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن میں اللہ گارنٹی دیتا ہے اگر تمہاری طرح دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئے تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے، یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ وہ نبی کے صحابہ جو ایمان میں اتنے زیادہ مضبوط ہیں، اللہ کے نبی معلم ہوا کرتے تھے، مدرس ہوا کرتے تھے، آپ ٹیچر ہوا کرتے تھے، نبی کے صحابہ پیارے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ نے عورتوں سے یہ نہیں کہا میری پیاری ماں بہنوں جب میں اپنے ان پیارے پیارے اور نیک صحابہ کو علم دیا کروں تو تم بھی آ کر کے ان کی مجلسوں میں سیکھا کرو، بلکہ اللہ کے نبی ان کے لیے الگ سے دن متعین فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک ہی کلاس روم میں اور ایک ہی ٹیبل پہ ہماری نوجوان مسلمان لڑکیاں جو غیر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا کرتی ہیں، ان کے ساتھ علم حاصل کیا کرتی ہیں، یہ بالکل حرام چیز ہے۔ آپ تو بیٹھنے کی بات کرتے ہو، ہماری شریعت تو یہ بتاتی ہے ایُّمَا امْرَأَةٍ اِذَا اسْتَعْتَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان عورت خوشبو حاصل کر لے، خوشبو لگائے نہ بلکہ خوشبو حاصل کر لے، یعنی کوئی ایسی چیز لگا لے جس سے اسے خوشبو حاصل ہو جائے، فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، اور اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد وہ مردوں کی محفل سے صرف گزر جائے، کسی کو دیکھے نہ، کسی سے بات نہ کرے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، تو وہ ایسی ہے یعنی زانیتن، یعنی وہ زانیہ ہے، یعنی وہ بدکار ہے، یعنی وہ بدچلن عورت ہے نبی کی نظر میں۔ صرف گزرنے والی بدچلن ہے، زانیہ ہے اور بدکار عورت ہے، تو ایک ٹیبل اور بینچ پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی کون ہے، اس کا فیصلہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں۔ اچھا نقصان کیا ہوتا ہے جب ہماری ماں بہن بیٹیاں ایک ہی اسکول میں جس میں غیر مسلم اور ہماری مسلم بچیاں سب ایک ساتھ علم حاصل کرتی ہیں؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے تیوہاروں کو آپس میں وہ مل کر کے سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے عید میں ہم کو مبارکبادی دیا کرتے ہیں، اور ہم ان کے دسہرہ میں، ان کے دیوالی کے موقع پہ اور ان کے تمام ایسے تیوہاروں پہ ان کو مبارکبادی دیا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے یہاں کا شیرینی کھایا کرتے ہیں، اور وہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو غیر مسلمان کلچر میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے پرساد بھی کھاتے ہیں، اور ان کے میلے ٹھیلوں میں بھی وہ جایا کرتے ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں تک کے قریب جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان کسی معاشرے میں برابر رہ جاتا ہے تو اس چیز کو وہ برا نہیں سمجھتا ہے، وہ جو بہت زیادہ بری چیز تھی دیکھتے دیکھتے اس آدمی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں بچپن سے اسی چیز میں ڈھل جاتی ہیں، اور اگر کسی بہروپیے کے بہکاوے میں آ جائیں، کسی نان مسلم، کسی غیر مسلم لڑکے کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ اسلام سے پھر جانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اسلام کو اور غیر اسلام کو دونوں کو ایک ہی خانے میں رکھ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ بنتی ہے مکس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہماری مسلمان لڑکیاں کبھی کبھی دین سے پھر بھی جایا کرتی ہیں۔
آپ کو آج کل جو ایکسٹرا ماڈرن زمانہ ہے، اس ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بات تو چھوڑے. اچھا ہماری بہن بیٹی جب کسی کے پاس بیٹھے گی تو اس سے بات بھی کرے گی، اس کے ساتھ اس کے کچھ تعلقات بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. اور کس انداز میں بات ہوتی ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. پلیز ہیلپ می، ایکسکیوز می، ذرا آپ مجھے جگہ دے سکتے ہیں، ذرا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کے روم پہ کبھی آ سکتی ہوں؟ کیا آپ آ کے ہمارے گھر پہ ہماری مدد؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی کہنے سننے کی بات صرف نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں، تمہارا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. اپنی آواز میں جب تم کسی سے بات چیت کیا کرو تو اپنی آواز میں زیادہ نرمی اور مٹھاس پیدا نہ کیا کرو. یہاں اللہ نبی کی بیویوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ نبی کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہے، اور جب ان کو کسی کے سامنے بات کرنا پڑتا تھا تو نبی کے پیارے پیارے صحابہ ہوا کرتے تھے جو نبی کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیک ہستیاں ہیں، اور اس ٹائم پہ نبی کی بیویاں پوری عورتوں میں، تمام عورتوں میں سب سے زیادہ نیک عورتیں ہوا کرتی تھیں. اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں، ہوگا تمہارا مقام بہت ہی زیادہ بلند، اور میرے نبی کے صحابہ کا مقام بلند ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تمہیں ہمارے نبی کے صحابہ کے سامنے بھی بات کرنا پڑے فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرنا. کیا ہوگا اس کا نقصان؟ اللہ بیان فرماتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے تمہاری لچکدار آواز کو سننے کے بعد کوئی بیمار دل کا آدمی ہو، کسی کے دل میں کوئی تمہارے بارے میں غلط خیال بھی آ سکتا ہے. نبی کی بیوی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، یا اس کے بعد جو صحابی کے بعد کے لوگ جو تابعی ہوا کرتے تھے ان کے دل میں بھی نبی کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں غلط خیال آ سکتا ہے. اللہ بتا رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی بیویوں کا یہ معاملہ ہے تو آج ہماری بہن بیٹیوں کو ہم ان اسکول میں اور کالج میں ایک ٹیبل اور ایک بینچ پہ بیٹھنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر ان کی آواز میں جو لچک ہوتی ہے، ان کی آواز میں جو مٹھاس اور لچک پیدا ہوتی ہے، ان کے آپس میں جو واٹس ایپ نمبرات ہوا کرتے ہیں، ان کے آپس میں ٹیلی گرام، میسنجر اور ان تمام چیزوں کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے جو بات چیت اور ویڈیو کال پہ سارے تعلقات ہو رہے ہیں، یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے. پردے کے بارے میں اس معاملے میں اگر ہم نے اپنے حق کو ادا کر دیا تو ہماری مسلمان بہنیں محفوظ ہو سکتی ہیں. ہماری ماں اور بہنیں بھی سوچ رہی ہوں گی کیا اتنی زیادہ پابندی ہم عورتوں کے اوپر. اچھا کچھ عورتوں کا کہنا کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا جو سماج ہے ایسے ہی ہے، اس برے دور میں، اتنے غلط ماحول میں ہم اچھا نہیں بن سکتی. یہ جواب ملتا ہے ہماری ماں بہنوں کی طرف سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے. آپ نے کبھی کسی جگہ پہ کمل کے پھول کو کھلتے ہوئے اگر دیکھا ہو تو غور کرنا، جب بھی کمل کا پھول کھلا کرتا ہے تو وہ کیچڑ میں اور گندی جگہ پہ کھلا کرتا ہے. اے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر تم نے ابھی تک کبھی غور نہیں کیا تو آج کے بعد سے غور کر لینا. جب کمل کا پھول دیکھنا وہ گندگی میں کھلا کرتا ہے، وہ کیچڑ میں کھلا کرتا ہے، وہ کمل کا پھول بتا رہا ہے اے میرے پیارے ساتھیوں، اے میری پیاری ماں اور بہنوں، جیسے میں اس گندے جگہ میں اپنا اونچا مقام پیدا کر سکتا ہوں، میں اتنا خوبصورت نظر آ سکتا ہوں، تو تم اپنے گندے سماج اور معاشرے میں اچھا کیوں نہیں بن سکتی ہو؟ وہ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے. ایک اور مثال دوں، کوئی چیز جب ڈھکی ہوتی ہے، جب تک پردے میں ہوتی ہے، جب تک وہ چیز بڑی سیف ہوا کرتی ہے. یہ بڑی عام فہم بات ہے. آپ کے یہاں جتنے درخت ہوں گے، دنیا میں کوئی بھی ایسا درخت، شاید ہی کوئی ایسا درخت ملتا ہو جس کے اوپر چھلکا اور کور نہ ہو. اگر کسی درخت کے چھلکے کو اور اس کے کور کو اتار دیا جائے،
وہ درخت سوکھ جائے گا، وہ بیکار ہو جائے گا، کچھ مہینے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد وہ جلا کے لکڑیاں کاٹ کے جلانے کے قابل ہو جائے گا، آئندہ وہ پھل نہیں دے سکتا ہے، آئندہ وہ ہریالی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہماری ماں، بہن اور بیٹی کے اوپر سے اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو پھر ان کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں رہ جاتی ہے۔ جو ان کا مقام سماج اور معاشرے کے اندر ہونا چاہیے وہ ان کا مقام گھٹ جایا کرتا ہے۔ ان کی عزت کی حفاظت تبھی ہوا کرتی ہے جب یہ پردے میں رہا کرتی ہے۔ ابھی نہ سمجھ میں آئی ہو تو ایک اور مثال دیتا ہوں، شاید اس سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ سوچتی ہوں گی، آپ برا نہ مانیں، آپ پردے کا اہتمام کریں، کیوں شریعت نے پردہ آپ کے لیے اتنا لازم کیا ہے؟ کیوں کوئی آپ کو دیکھنے نہ پائے؟ اگر اس کا جواب آپ کو چاہیے تو آپ کے یہاں جو کبھی مارکیٹ ہو، آپ کے یہاں کی مارکیٹ جو کوئی مشہور مارکیٹ کون سی ہے شیخ؟ روشناس مارکیٹ، آپ کے یہاں روشنا، آپ اس مارکیٹ میں کبھی جائیں، آپ کو وہاں کپڑے کی دکان مل جائے گی، آپ کو وہاں چپل اور جوتے کی دکان نظر آئے گی، کاسمیٹک آئٹم مل جائیں گے۔ آپ جیسے جیسے مارکیٹ گھومتے جاؤ گے آپ کو بہت ساری دکانیں مل جائیں گی۔ کبھی بھی غور کر لینا، آپ جانے کے بعد آپ کو کپڑے والا اپنی دکان کے باہر کپڑے لگا کے اور سجا کر کے دکھائے گا، تاکہ لوگ جب دیکھیں گے میری دکان میں آئیں گے اور لوگوں کو معلوم چلے گا کہ میرے پاس یہ فلاں ورائٹی کا مال بک رہا ہے۔ چپل اور جوتے والا اپنے مال کو باہر لگا کر کے دکھائے گا اور کاسمیٹک آئٹم والا وہ باہر لگا کر کے شو کے طور پہ دکھائے گا۔ یہ سارے مارکیٹ کو گھومنے کے بعد آپ کسی جویلرز کی دکان پہ چلے جانا، آپ کسی سونار کی دکان پہ جاؤ، اب آپ اس کی دکان کا منظر الگ پاؤ گے۔ آپ جب اس کی دکان کے پاس جاؤ گے، اس نے کہیں پہ بھی سونے کا مالا یا سونے کا ہار اپنی دکان کے باہر نہیں لٹکایا ہوگا، وہ ہیرے کو باہر لٹکا کر کے دکھاتا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چپل والا لگا کے دکھا رہا تھا، کپڑے والا دکھا رہا تھا، تاکہ دکھے گا تو بکے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم چلے میری دکان میں فلاں چیز بک رہی ہے۔ اور جتنے زیادہ کمپٹیشن ہے اتنے زیادہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کپڑے والے کو اپنا کپڑا بیچنا ہے، چپل والے کو اپنا چپل اور جوتا بیچنا ہے، دوسرے دکان والوں کو بیچنا ہے، وہ دکھا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سونار کو نہیں بیچنا ہے؟ سونار بھی تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، پھر وہ کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ آپ کا سمپل سا جواب یہ ہوگا، کپڑے والا اپنے کپڑے کو باہر اس لیے لٹکا دیتا ہے کیونکہ وہ بہت سستی چیز ہوا کرتی ہے، 500 1000 روپیہ 2000 روپے کا سامان ہوا کرتا ہے۔ چپل اور جوتے والا باہر اس لیے دکھا رہا ہے کہ اس کا چپل اور جوتا بہت سستا ہوا کرتا ہے، 500 1000 روپے کی چیز ہوا کرتی ہے۔ اور ایسے تمام دکان والے اپنے سامان کو دکھاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سستی اور لو کوالٹی کی چیز ہوا کرتی ہے۔ آپ خود ہی جواب دے رہے ہو، آپ کی عقل خود بتا رہی ہے کہ جو چیز زیادہ کم ویلو والی ہوتی ہے، جو سستی ہوتی ہے، اس کو لوگ دکھایا کرتے ہیں۔ لیکن سونار اپنے سونے اور چاندی کو، ہیرے جواہرات کو باہر کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا جواب یہ ہوگا، سونار کی نظر میں سونا بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اگر وہ دکان کے باہر لا کے لٹکا دے گا، کسی چور و چکے کی نظر پڑے گی، وہ اس کو لے کے فرار ہو جائے گا۔ ہیرے جواہر کو باہر لگا دے گا، اس کے دکان میں پھر چوری ہو جائے گی، لوگ اس کو لے کے فرار ہو جائیں گے۔ وہ اندر اس لیے چھپا کر کے رکھا ہے کیونکہ سونا اور چاندی، ہیرا جواہر اس کی نظر میں قیمتی چیز ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا، جو چیز سستی ہوا کرتی ہے، جو چیز کم ویلو والی ہوا کرتی ہے، لوگ اس کو ہی دکھایا کرتے ہیں، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے، جو چیز جتنی زیادہ مہنگی ہوا کرتی ہے، جس کا ڈیمانڈ جس کی نظر میں جتنا زیادہ ہوا کرتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ چھپایا کرتا ہے۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، اگر آج کی بات سے کبھی بھی تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہماری شریعت نے، اللہ نے اور جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ پردے کا حکم کیوں دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی نظر میں تم سستی نہیں ہو، دکھایا اس چیز کو جاتا ہے جو سب سے زیادہ سستی ہوا کرتی ہے۔ تم تو نبی کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ پھر بھی انسان سونا دیکھ لیا کرتا ہے،
सोने का हार आप दुकान पे जाओगे, वो बाहर तो लटका करके नहीं दिखाता है, लेकिन आप जब अंदर जाओगे आप सोने का हार मांगोगे, वो 10 लाख का क्यों ना हो, मजबूर वो आदमी होता है, वो आपके हाथ में लाके देता ही देता है। हीरा करोड़ों का लाए, वो आपकी दुकान जिसमें आप एंट्री कर जाएंगे, आप उसे मांगेंगे, वो अंदर से लोग खोल के लाएगा, आपको दिखाएगा। है कीमती लेकिन मजबूर है दिखाने पे। और हमारी शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी माँ बहनों की इज्जत का इतना ज़्यादा ख्याल रखा है। अल्लाह बयान फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, वकुल लिल मुमिनाति यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ मेरे नबी आप इन मोमिना औरतों से फरमा दीजिए ये अपनी नज़र की हिफाजत किया करें, अपनी नज़रों को झुका करके चला करें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और ये अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत किया करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और ये अपने ज़ेबो ज़ीनत का इजहार ना करें, अपने बनाव सिंगार का ये इजहार ना किया करें। शरीयत ने आपका मकाम जो रखा है आप उसे पहचानने की कोशिश करें। तो मैं दूसरा जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता था, जो बेपर्दगी होती है, जो मखलूत तालीम होती है, वो जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा होता है, इसकी वजह से कभी कभी मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिमों की झांसे में आ जाती हैं और उस वजह से अपने दीन को बदल दिया करती हैं। एक तीसरी चीज़ बताता हूँ, वो नौजवानों आपके लिए है। बसा औकात आप देखते हैं एक समाज में मुस्लिम गैर मुस्लिम एक साथ रहते हैं, नौजवानी की उम्र में दोस्ती है आपस में, गैर मुस्लिमों के साथ बहुत ही ज़्यादा याराना कभी कभी हो जाता है। समाज में रहने के नाते, गांव में रहने के नाते उठना बैठना मैं इससे मना नहीं करता हूँ, इंसानियत के नाते ताल्लुकात रखें, ये अच्छी बात है, लेकिन ये ताल्लुक इतना गहरा ना हो जाए कि वो नॉन मुस्लिम आपके घर में एंट्री कर सकता हो, आपकी बहन बेटी के रूम में भी जा सकता हो, वो आपके किचन और आपके हाल में भी जाके एंट्री कर सकता हो। इतना घुलने मिलने की इजाज़त माफ़ करें हमारी शरीयत आपको नहीं देती है। बसा औकात ये देखा जाता है कि लड़का अगर मुंबई चला गया, बेंगलोर चला गया, दिल्ली, गुजरात, कलकत्ता कहीं भी कमाने के लिए गया, आपके यहाँ का लड़का है मनिहारी का, नीमा का, और उसकी बहन को जाना है मार्केट, घर में बाइक तो है लेकिन ड्राइव करके लेके जाने वाला कोई नहीं है। अब क्या होगा मालूम है, ये लड़का अपने उस गैर मुस्लिम लड़के को कॉल करता है जो उसके गाँव का है, भाई मेरी बहन को मार्केट जाना है और लेके जाने वाला कोई नहीं है, ज़रा घर की बाइक लो, बहन को बिठाओ और मार्केट करा के घर पे लाके छोड़ दो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके यहाँ होता है कि नहीं? भाई बोला करें, होता है ना जी। हाँ, थोड़ा बहुत ही सही, अगर एक घर में भी हो रहा है तो उस पर भी हमें रोक लगाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ इतना किया है, अपनी बहन बेटी को किसी के पास लाके रख दो, बस बाकी का काम शैतान कर लेगा। आओ कुरान मजीद उठाते हैं, सूरतुल हिज्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की एक बात का जिक्र किया है, बड़ी खतरनाक उसकी बात थी। क़ाल रब्बि फ़बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ व लउग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह इब्लीस की बात बयान कर रहा है। इब्लीस अपने रब के सामने कह रहा है, ऐ मेरे रब, तूने मुझे गुमराह कर दिया था, यानी वो जो जन्नत से निकल रहा था हमेशा के लिए वो जो जहन्नमी हो गया, ये इल्ज़ाम वो अपने रब के ऊपर लगा रहा है, ऐ मेरे रब तूने मुझे गुमराह कर दिया है। ये इब्लीस इतना ज़्यादा मरदूद है कि इसने अपने रब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने से बाज ना आया, रब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। और उसकी बात ज़रा देखो, वो ये इल्ज़ाम लगाने के बाद आगे क्या कह रहा है, लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि, ऐ मेरे रब तो इस इंसान की वजह से मुझे दुनिया में भेज रहा है, मुझे जन्नत से निकाल रहा है, मुझे हमेशा के लिए तू जहन्नमी बना रहा है। ऐ मेरे रब तू सुन ले, मैं तेरे सामने ये वादा लेता हूँ, मैं जब ज़मीन के अंदर जाऊँगा मैं तेरे बंदों के लिए दुनिया में गुनाहों को इतना ज़्यादा मुज़य्यन कर दूँगा, इतना ज़्यादा पना सवार करके पेश कर दूँगा कि गुनाह उन्हें गुनाह नज़र ही ना आएगा। अब आप ईमानदारी के साथ बताएं, हमारी नौजवान बहन बेटियाँ किसी भी नौजवान लड़के के साथ बाइक पे बैठ करके घूमें, अब चाहे उनके मामाजाद लड़के, फूफीजाद हो, खालाजाद हो, चचाजाद, जितने भी ये जाद वाले रिश्ते हुआ करते हैं, कजिन वाले रिश्ते, ये रिश्ते आपस में हराम, ये उनके महरम नहीं।
उनके साथ वो बाइक पे आया जाया करती हैं। आज तो हमारी नजर में इसमें कोई ऐब भी नहीं समझा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी बात को इब्लीस ने कहा था, लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ि, जब तू मुझे जमीन में भेजेगा, मैं जमीन में तेरे बंदों के पास जाऊंगा और तमाम गुनाहों को उनके सामने बना संवार करके पेश कर दूंगा। कितने ऐसे घर हैं जो अपनी बहन, अपनी बेटी को उसके खाला के लड़के के साथ जाने से रोकते हों, उसकी फूफीजाद भाई के साथ जाने से रोकते हों, उसके मामूजाद लड़के उसके चचाजाद भाई के साथ बाइक पे बैठ के आने जाने और मार्केटिंग करने से कितने लोग रोक रहे हैं। अगर रोकते हैं तो अच्छी बात, नहीं रोकते हैं तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और जो भाई ने बसा औकात कभी अपने गैर मुस्लिम दोस्त को कॉल कर दिया है, हमारी बहन को गाड़ी पे बिठाओ और लेकर के मार्केट करा के लाना, मेरे प्यारे साथियों, इब्लीस आपकी बहन बेटी के दिमाग में इतना खुराफात डाल देगा, उस चीज को ऐसा बना संवार करके वो पेश कर देगा। बस आप उसके साथ अपनी बहन को भेजें, बाकी का काम इब्लीस कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, जब एक लड़का लड़की हो तो बीच में तीसरा शैतान होता है, वो अपना काम अच्छी तरीके से करता है। बातचीत करते करते रहते रहते एक दूसरे को सुनते समझते आपस में कभी कभी मोहब्बत भी हो जाती है। और ऐसे कितने वाक़यात सुनने में आए हैं कि इस बिना पे वो लड़की उस मुसलमान घराने की लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और उसके साथ जाकर के वो शादी ब्याह कर लेती है। उसके बाद घर वालों को एहसास होता है कि ये हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये एक पॉइंट हो गया, गैर मुस्लिमों के साथ बहुत ज़्यादा याराना ये नुकसानदेह है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथी चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग इस्लाम से फिरते हैं, इसकी एक वजह ये होती है कि उन्हें लालच दी जाती है। आप सुने कि एक गांव में पूरा घराना ही, पूरा खानदान, वो जो मुस्लिम था वो नॉन मुस्लिम हो गया, उसने अपना धर्म बदल लिया, वो हिंदू बन गया, वो जैनी बन गया, वो बुद्धिस्ट बन गया, वो सिख बन गया, ईसाई बन गया, वो यहूदी बन गया, किसी भी धर्म के अंदर चला जाता है। ये खबर सुनने में आती है। इसकी वजह यह है ना कि हमने लोगों को ईमान की अहमियत नहीं बताई है। ईमान की वैल्यू अगर बताई होती। आओ सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 उठा करके देखते, 91 नंबर की आयत। इन्नल्लज़ीना मातू वहुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलम इफ्तदा बिही। अल्लाह सूरह आल इमरान के अंदर बयान फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, अल्लाह का इनकार किया, वमातू वहुम कुफ्फारुन, और कुफ्र की हालत में उनकी मौत हो चुकी, उसी हाल में वो मर जा चुकी, इंतकाल कर गए दुनिया से। अल्लाह बयान फरमाता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। अल्लाह बयान फरमाता है, इनमें से किसी की भी जानिब से पूरी ज़मीन के बराबर सोना अगर वो ला के अल्लाह के रास्ते में देना चाहे, फलन युक़बल, अल्लाह उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। वलम इफ्तदा भी, पूरी ज़मीन अगर सोने की बना दी जाए और सारी दुनिया का वो सोना ला करके देना चाहे, अल्लाह ये दुनिया की सारी प्रॉपर्टी ला के तुझे देता हूँ, ये सारी दुनिया का हीरा जवाहर तुझे ला करके देता हूँ, इसे कबूल कर ले और तू मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह बयान फरमाता है, फलन युक़बल, इसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। तो लालच में आके अपने इस्लाम से समझौता करने वालों को इस आयत पे गौर करना चाहिए। अच्छा, एक और वजह है, ये 4 पॉइंट हुआ। 5वीं चीज़ क्या है? बसा औकात गैर मुस्लिम तंजीम और कमेटियों का दबाव पड़ता है। कहीं कहीं पे मुसलमान जब कम तादाद में होते हैं तो गैर मुस्लिम कमेटियों का दबाव पड़ता है, इसकी वजह से बेचारे इस्लाम से फिर जाते हैं। अजीब बात है, आपको लगता है कि आप इस्लाम पर अमल करेंगे और आपके पैरों के नीचे फूल बिछाए जाएंगे, तो यह आपकी गलत फहमी है। याद रखें, अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ा गया। अल्लाह के नबी तो 13 साल तक मक्का के अंदर बेचारे बर्दाश्त करते रहे, पूरे 13 साल कोई मुद्दत होती है। एक ईमान लाया, दूसरा लाया, 150, इतने सारे लोग ईमान लाते गए, लेकिन वो परेशानी अब तक ख़त्म ना हुई जो पहले चली आ रही थी, अब भी थी। अल्लाह के नबी को मक्का के अंदर इतना ज़्यादा परेशान किया जाता था, कभी किसी ने आपके गले में फंदा डाल के, रस्सी डाल के खींचने और कसने की कोशिश किया। कभी अल्लाह के नबी खाने काबा में नमाज पढ़ा करते थे तो लोग ऊँट की ओझड़ी आपके ऊपर डाल करके भाग जाया करते थे।
کبھی لوگ آپ کے دروازے کے سامنے رات میں کانٹے بچھا کر کے چلے جایا کرتے تھے. محمد کے گھر والے جب صبح نکلیں گے ان کے بچوں کو پیر میں ان کے کانٹا چبھ جائے گا. کبھی کبھی تو قریش کی جانب سے یہ شرارت بھی کی جاتی تھی. اللہ کے نبی کے آنگن میں کھانا بن کے رکھا رہا ہوتا تھا, یہ لوگ آتے تھے اور کوڑا اور گندگی اسی کھانے میں ڈال کر کے ہنستے ہوئے بھاگ جایا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کے ساتھ کون سا سلوک نہیں کیا گیا ہے؟ 13 سال تک برداشت کیا. شاید حالات درست ہو جائیں گے, شاید لوگ سدھر جائیں گے, اپنی حرکتوں سے یہ باز آ جائیں گے, لیکن وہ مکہ کے کافر اتنے زیادہ سخت دل تھے. ایک میٹنگ بٹھائی دارالندوہ کے اندر اور بڑے اونچے پیمانے کی, اس میں صرف بڑے بڑے معزز لوگوں کو اس محفل میں اور اس میٹنگ میں آنے کی اجازت تھی, ہر کوئی اس میں نہیں آ سکتا تھا. ایک نجدی بوڑھا آیا تھا, اس سے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بڑا بزرگ دکھتا تھا, وہ داڑھی واڑی ایک دم سفید لمبی لمبی داڑھی. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں قبیلے نجد سے آیا ہوا ہوں. اس نے اپنے آپ کو نجدی بتایا تھا. وہ بھی آ کر کے اس میں شامل ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ دیکھنے میں سمجھدار لگتا ہے, اس کو بھی اپنی میٹنگ میں ہم لوگ بٹھا لیتے ہیں, شاید کوئی اچھا مشورہ دے دے. مشورہ یہ کرنا تھا کہ محمد کا ہم کریں کیا, ان کے ساتھ ایسا کون سا ہم معاملہ کریں کہ ان کے دین کی دعوت رک جائے. اسی بات پہ مشورہ کرنا تھا, بس صرف ایک بات کو لے کر کے. ایک آدمی مشورہ دیتا ہے کہ محمد کو مکہ سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے. وہ نزدی بوڑھا کھڑا ہوتا, اس نے کہا کہ یہ مشورہ مجھے پسند نہیں. لوگوں نے کہا کہ اگر انہیں مکہ سے نکال کر کے باہر کر دو گے تو اگر مکہ میں نہیں تو باہر جا کے اسلام پھیلائیں گے, اسلام کا وہاں پہ پرچار ہوگا. کسی نے دوسرا مشورہ دے ڈالا, کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے, قید خانے میں ڈال دیں گے, ان کو پوری زندگی اسی میں رکھیں گے. پھر یہ بات سامنے آتی ہے, اگر ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا تو ان کے جو جانثار ہیں, ان کے ساتھی ان پہ اتنی زیادہ محبت لٹانے والے لوگ اپنی جان پہ کھیل کر کے ان کو بچا کر لے کر جائیں گے. آگے ابو جہل کھڑا ہوتا ہے, اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو ایک ساتھ سارے قبیلے کے نوجوان اٹھے, ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ اٹھے, اپنے ہاتھ میں تلوار اور ہتھیار لے کر کے جائے, اور جب آج کی رات محمد اپنے بستر پر سو رہے ہوں تو سارے نوجوان ایک ہی ساتھ ان پہ حملہ آور ہو جائیں, ایک ہی ساتھ ان پہ حملہ کر دیں. ان کے گھر والے کس سے بدلہ لینے کے لیے جائیں گے, سارے لوگوں کو بدلہ لینے کے ان کے درمیان ان کے اندر طاقت نہیں. یہ بڑا اچھا مشورہ اس نے دیا تھا. وہ نجدی بوڑھا بھی کھڑا ہوتا ہے, اس نے کہا القول ما قال الرجل, بات تو اسی نوجوان کی درست نظر آتی ہے. یہ جو مشورہ دے رہا ہے نا, بڑی بہترین بات کر رہا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے, ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان اٹھے اور سب لوگ ایک ہی ساتھ جا کے ان پہ حملہ آور ہو جائیں, تاکہ وہ سب سے بدلہ ہی نہیں لے پائیں گے, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. یعنی جو رائے ابو جہل کی تھی وہی رائے کس کی تھی بولو؟ ابلیس کی تھی. ابلیس سے ابو جہل کی رائے مل رہی تھی. قتل کی پلاننگ کر لی جاتی ہے. اللہ کے نبی 13 سال تک مکہ کے اندر برداشت کر رہے تھے, شاید اب حالات درست ہو جائیں گے. یہاں سارے لوگوں نے آپ کو قتل کا پلان کر ڈالا, آپ کو دنیا سے رخصت کرنے کی پلاننگ ہو چکی. اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو اعلان کر کے بتاتا ہے, اے میرے نبی بہت ہو چکا صبر, آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی ہو چکی ہے. میں ابھی تک آپ کو مکہ کے اندر صبر کرنے کا حکم دے رہا تھا, لیکن اب نہیں, اب تو انتہا ہو چکی ہے. اب آپ کے قتل کی بھی پلاننگ کر لی گئی ہے. میرے پیارے نبی اب آپ اس مکہ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. یہ ہجرت کا معاملہ آپ کیا جانیں. کبھی آپ کو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے جانا پڑے کسی مجبوری کی بنا پہ, اور وہ بھی ایسا نہیں کہ پوری فیملی کے ساتھ اگر جانا ہو تو پھر وہ اتنی زیادہ تکلیف دہ بات نہیں, لیکن آپ کی بیوی اسی گاؤں میں رہ جائے, کافروں کے حوالے ہو, آپ کے معصوم بچے کافروں کے حوالے رہ جائیں, اور صرف آپ کو بستی کو چھوڑ کر کے جانا پڑے. آپ کو ڈر لگا رہے گا, نہ جانے یہ کافر ہمارے بچوں اور بیوی کے ساتھ پھر کیا سلوک کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ گھڑی کتنی زیادہ مشکل ہے. اللہ کے نبی
جب مکہ سے نکل رہے تھے آپ مکہ کی جانب نظر دوڑا کر کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مکہ تو مجھے پوری دنیا میں پوری سرزمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے، میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اگر تیرے باشندے آج مجھے مجبور نہ کر دیتے، اگر یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے مجبور نہ کر دیتے تو اے مکہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر کے نہیں جاتا یہاں سے۔ تو کچھ لوگ بیچارے غیر مسلم تنظیموں اور ان کی جو تنظیم ہوتی ہے اس کے دباؤ میں آ کر بیچارے کچھ لوگ اسلام سے پھر جایا کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا اتنا آسان ہے کہ ہم جب اسلام پہ چلیں گے تو ہمارے قدموں کے نیچے پھول بچھائے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ صحابہ کو ہجرت کرنا پڑا مدینہ، کیوں؟ کبھی حبشہ کی طرف تو کبھی مدینہ کی طرف تو کبھی کہیں کچھ۔ یہ سارے معاملات ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام پہ آپ عمل کریں گے تو مشکل آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ ایک وجہ ہو گئی۔ 5 ایک اور اہم وجہ بتاتا ہوں۔ جو سیلیبریٹیز، ہیرو ہیروئن، یہ ایکٹرز اور ایکٹر، یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آپس کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری مسلمان نوجوان بہنیں کبھی کبھی اسلام سے پھر جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ آج کل مسلمان لڑکیوں کو یہ ہم جو اینڈرائڈ فون اور گھر میں ٹیلی اور یہ سارے سسٹم دے کے رکھے ہیں، یہ گھر میں سیریل دیکھتی ہیں، یہ ٹی وی دیکھتی ہیں، موبائل میں فلمی ڈرامے دیکھا کرتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں کچھ کبھی کبھی کردار ایسا بھی دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی مسلم ہے اور لڑکا ہے نان مسلم، دونوں کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ یہ لڑکی اور لڑکا دونوں جن کا دھرم الگ ہے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلم لڑکی ہے اس لیے اس کے گھر والے شادی ہونے دینا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ فلمی ڈرامے دیکھتے دیکھتے ہماری نوجوان بیٹی بیچاری اتنی زیادہ اس کی عاشق ہے، وہ دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی ہے، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اگر دھرم الگ ہے تو کم سے کم ان کی محبت تو سچی۔ یعنی اس کا دل یہ بتا رہا ہے اس لڑکی کو اس کا پیار مل جانا چاہیے، بیچ میں دھرم آڑے نہیں آنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اور جب یہ سارے ڈرامے جو فلموں میں دکھائے جاتے ہیں، جو اس میں کیریکٹر دکھایا جاتا ہے، آپ جب ان سیلیبریٹیز کی ریئل لائف اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان کی زندگی میں اٹھا کر کے دیکھیں گے، جو فلموں میں دکھاتے وہی ان کی زندگی میں بھی ہو رہا ہے۔ ہیرو ہے مسلم، غیر مسلم ہیروئن سے وہ شادی کر لیتا ہے، یا اس کا الٹا کبھی کبھی ہیروئن مسلم ہے، غیر مسلمان ہیرو سے شادی کر لیتی ہے۔ یعنی جو فلموں میں لڑکی دیکھ رہی ہے اسی کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، اسی کو اپنا نمونہ بنا رہی ہے، اسی کے فیشن کو وہ فالو کیا کرتی ہے۔ جو فلمی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی ریئل لائف کے اندر بھی وہی چیز دکھائی جاتی ہے، وہی چیز پیش آتی ہے۔ لہٰذا یہ مسلمان لڑکی انہی چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے اتنی زیادہ عادی ہو جایا کرتی ہے، اتنی زیادہ اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی اس کا معاملہ بھی کسی غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو جائے اور وہ بہروپی اگر کہیں اپنے محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہماری مسلمان نوجوان لڑکی اس کے ساتھ پھر بھاگنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتی ہے۔ اور ہماری غیرت ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جو مسلمان گھرانے سے تھی، کافی زیادہ خوبصورت تھی، وہ لیبر مزدوری کیا کرتی تھی، یعنی مستری لوگ جو گھر بنایا کرتے ہیں وہ غیر مسلم لوگ بناتے تھے، ان کے ساتھ یہ مسلمان گھر والے اپنی بیٹی کو بھی لگا دیا کرتے تھے کام کے لیے، کیونکہ غربت ہوتی ہے، 100 200 500 روپیہ پاتی ہے، کما رہی ہے بچی، گھر چل رہا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اسی مستری سے محبت ہو جاتی ہے جو کام کرنے والا کوئی آدمی تھا، اور اسی کے ساتھ وہ فرار ہو جاتی ہے۔ تعجب کی بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ فرار ہو گئی، جو سب سے زیادہ حیرت والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ آج بھی وہ لڑکی جو اپنا دین بدل چکی ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کر کے غیر اسلام کے اندر جا چکی ہے، وہ اپنے دین کو بدل چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ماں باپ ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کا بائیکاٹ کر دیتے، لیکن آج میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، اس لڑکی کے ماں باپ آج بھی تیوہاروں میں خوشی کے موقع میں اس لڑکی کے گھر پہ جایا کرتے ہیں جو غیر مسلم بن چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے معاملے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث اٹھاؤ، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ،
یہ ساری حدیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث مل جائے گی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، اے لوگوں جو اپنا دین بدل ڈالے تم اس کی گردن اڑا دینا. وہ اللہ کے نبی کی نظر میں اتنی زیادہ حرام کام کرنے والی ہے کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا اختیار ہی حاصل نہیں رہتا ہے. اگر وہاں پہ اسلامی شریعت ہے اس کی گردن مار دی جائے، اور اگر ہم اپنے اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو مار نہیں سکتے ہیں، تو کم سے کم ہمیشہ کے لیے اس سے اپنا رشتہ اور ناتا تو توڑ سکتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی، آج ہماری مسلمان لڑکی کسی دوسرے دھرم کے اندر جا چکی ہے، اب وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے بھی سجدہ کیا کرتی ہے، ان کے سامنے وہ اللہ کو شریک بھی بنایا کرتی ہے، اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک بھی بنایا کرتی ہے. اور آج ہم اس کے گھر پہ بھی آنا جانا باقی رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. ابو موسیٰ اشعری کو یمن کے ایک ملک ایک صوبے کا گورنر بنا کر کے بھیجا. تھوڑے دنوں کے بعد حضرت معاذ کو دوسرے صوبے کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا. حضرت معاذ جب جا رہے تھے، راستے میں ابو موسیٰ اشعری سے ملنا چاہ رہے تھے، سوچا کہ لاؤ وہیں پہ جا رہا ہوں، ہوتے ہوتے ان سے ملاقات کر کے ہم جا رہے ہیں. میں اس واقعے کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، صحابہ مرتد ہونے والے کو، اسلام سے پھرنے والے کو کتنی زیادہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. حضرت معاذ ان کے پاس جب پہنچتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ تکیہ اور بستر لگا کر کے رکھا ہوا تھا آرام کرنے کے لیے. وہ سفر تو بڑا مشکل ہوا کرتا تھا نا، بیچارے بہت مشکل بھرا سفر کر کے آتے تھے. اور واقعی سفر میں مان گیا کہ السفر قطعۃ من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1450 سال پہلے بیان کی تھی. سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. آج میں نے محسوس کیا ہے. میں جب گھر سے آ رہا تھا، ابھی 3 دن پہلے مجھے پیٹ میں درد ہوا کڈنی میں، تو جا کے چیک کرایا تو معلوم ہوا کہ 2 اسٹون ہے کڈنی میں. ابھی بھی وہ 3 دن کی بات ہے. اور اس حالت میں بہرحال ڈیٹ یہاں پہ دیا تھا تو کسی بھی حال میں پہنچنا تھا. بہرحال وہ میں نے ارادہ کیا اور آیا بھی. پورے راستے میرے پیٹ میں تقریباً درد رہا. رات میں درد ہے تو میں اٹھ کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ سفر مسافر کی دعا تو قبول کرتا. بہرحال دوا کھا رہا ہوں، اور رات میں 2 ایمرجنسی انجیکشن ڈاکٹر نے دے دیا تھا کہ اس کو آپ یوز کر سکتے. اور جیسے ہی میں یہاں پہنچا ہوں تو ایک ڈاکٹر صاحب کو بلوا کے انجیکشن لیا ہوں، تب جا کے ابھی میں تھوڑا سا آرام میں ہوں. تو وہ ایسیوں کا زمانہ ہے، اچھی ٹرین اور فلائٹوں کا زمانہ ہے، لیکن آج بھی السفر قطعۃ من النار. وہ اللہ کے نبی کا منظر جو حدیث ہے وہ بالکل ہو بہو ہمارے سامنے سچی نظر آتی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس حضرت معاذ آ رہے تھے تھکے مادے. ان کے پاس پہنچے تو آرام کرنے کے لیے ان کے لیے بستر تکیہ وغیرہ لگایا ہوا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری ان سے درخواست کرتے ہیں، اے میرے بھائی تم سواری سے اتر جاؤ، کافی تھکے مادے معلوم ہوتے ہو، آؤ ذرا بستر پہ چل کر کے آرام کر لو. حضرت معاذ کی نظر تھوڑی دور پہ ایک آدمی پہ پڑتی ہے جس کو کھمبے سے باندھا گیا ہے. وہ آدمی کھمبے سے بندھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے، پہلے آپ مجھے اس کا جواب دیں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ آدمی پہلے یہودی تھا، پھر یہ مسلمان ہو چکا، اور اب مسلمان ہونے کے بعد پھر اس آدمی نے ارتداد اختیار کر لیا ہے، پھر سے یہ یہودی بن چکا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ سواری سے اترے، چلو آرام کرو. حضرت معاذ جواب دیتے ہیں، اے میرے بھائی ابو موسیٰ اشعری، میں اس وقت تک اپنی سواری سے اتروں گا نہیں جب تک کہ آپ اس آدمی کے بارے میں قتل کا فیصلہ نہ کر دیں. یہی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. 3 بار آپ نے اسی بات کو دہرایا. آخر ابو موسیٰ اشعری مجبور ہو جاتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں قتل کا فیصلہ سنا دیا. تب حضرت معاذ اپنی سواری سے نیچے اتر کر کے آرام کرنے کے لیے گئے. یعنی ارتداد اتنا بڑا جرم ہے. جو آدمی اپنے دین کو بدل ڈالے اسے دنیا میں رہنے کا یہ حاصل نہیں ہے جو اسلام سے پھر جانے والا بندہ ہو. اور ہماری بہن بیٹیاں اسلام سے پھر جایا کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آج ان سے ہم اپنا تعلقات کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ارتداد کی کچھ اہم وجہ بتانے کی کوشش کی ہے. ایک آخری بات شیخ، اگر 2-3 منٹ ہو، ایک آخری پوائنٹ جو بہت اہم ہے. ہماری مسلمان لڑکیوں کا دیر سے شادی اور بیاہ ہونا، بسا اوقات اس کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر چلی جاتی ہیں.
ایک لڑکی بیچاری دیکھ رہی ہے، ابھی ہم سے بڑی 2 بہنیں ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس کی عمر 18-19 سال کی ہو چکی ہے، 20 سال کی ہو چکی ہے، ابھی 2 بہنوں کی ہوگی، اس کے بعد پھر اس کے قرضے چکائے جائیں گے شادی کے، اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا، اب اتنا انتظار کون کرے؟ چلو اس سے اچھا ہے کہیں اپنے پسند کا کوئی لڑکا دیکھے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر ظاہر سی بات ہے انسان جب وقت پہ اپنی خواہش پوری کرنے کو نہیں پاتا ہے تو ناجائز طریقے بھی کبھی کبھی وہ اختیار کر لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بنا پہ بھی کبھی کبھی مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، اور یہ سارے معاملے جو ہیں پوری پلاننگ ہے۔ مسلمان لڑکیوں کو آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ایسی لڑکیاں ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، جن کو اسلام سے پھیرا گیا ہے، باقاعدہ اس کے لیے نوجوان لڑکے پالے جاتے ہیں۔ کسی مسلم لڑکی سے تم عشق کا جھانسا دے کر کے اسے شادی کرو، تمہیں لاکھوں روپیہ دیا جائے گا، تمہیں مکان بنا کر کے دیا جائے گا، تمہیں فل سیکورٹی دی جائے گی، کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں ہاتھ لگا سکے۔ آپ دیکھو کتنے سنگٹھن کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پلاننگ بہت دور کی ہے، ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ اپنی نوجوان نسل، جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں، ان کے اس فریب سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم مسلمانوں کو ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نوجوان نسل کی یہ جو لڑکیاں بہکاوے میں آ رہی ہیں، کسی کے عشق میں، کسی کے محبت میں اپنے اسلام سے جو سمجھوتا کر رہی ہیں، تو انہیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ایسا کرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گا۔ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے، اور ہم مسلمان بحیثیت والد، بحیثیت بھائی، اس بات پہ بالکل ایکٹیو ہو جائیں کہ ہمیں اپنی بہن بیٹی کو بالکل کنٹرول میں رکھنا ہے۔ وہ کب کہاں جاتی ہے، کب کہاں اٹھتی ہے، اس کے موبائل فون میں کس کا نمبر ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اسے موبائل فون کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کہی گئی تمام باتوں پہ مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔